सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दुआ की, कहा परवरदिगार मुझे एक ऐसी बादशाहत दे जो तूने किसी को ना दी हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसी बादशाहत, ऐसी शहनशाहत दे कि तूने जो किसी को ना दी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन के हाथ से उनके लिए एक इम्तिहान भेजा। जिब्राइल अमीन ने उनके सामने 3 चीज़ें लाकर रख दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि इसमें से एक ऐसी है जो अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए चुनी हुई है। मैं आपके सामने तीनों रखता हूँ। अल्लाह ने कहा आप जो चुन लेंगे वो आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने पहली चीज़ रखी शोहरत, दूसरी चीज़ रखी दौलत और तीसरी चीज़ इल्म रखा। जब जिब्राइल अमीन ने इल्म रखा सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, कहा परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मेरी दुआ गलत थी, मुझे अब बादशाहत नहीं सिर्फ इल्म चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म लिया, एजुकेशन ले ली, नॉलेज ले लिया, तो जिब्राइल अमीन ने दौलत और शोहरत से कहा कि चलो वापस चलो, तुम्हें सुलेमान ने ठुकरा दिया है। तो दौलत और शोहरत वहाँ कह पड़ी हम कहीं नहीं जा सकते, हमारे रब ने जब हमें बनाया था तो ये हुक्म दिया था कि ए दौलत, ए शोहरत, जहां जहां इल्म या एजुकेशन जाए उसके पीछे पीछे चली जाना। सुलेमान ने इल्म या एजुकेशन मांग कर हमें मांग लिया है। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है मेरे सामने, वो कहती है 70% ऑफ मुस्लिम्स इन साउथ एशिया, साउथ एशिया मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 70% of the Muslims in South Asia, they earn less than $2 a day. उनकी रोज़ाना की आमदनी $2 से कम है। आप सोचिए, एक पढ़ाई छोड़ देने से हमने क्या क्या छोड़ दिया। एक पढ़ना छोड़ देने से हम कहाँ से कहाँ चले गए। 2016 के दिसंबर में नोबेल प्राइज़ दिया गया, पिछले साल का, इस साल का होने वाला है। 2016 के दिसंबर में जब नोबेल प्राइज़ दिया गया तो एक जापानी बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है योवोशुरा ओशिमी। इनको नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया, नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। योवोशुरा ओशिमी की से पूछा गया कि आपने ऐसी क्या चीज़ बनाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ आपको दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की संभवता, कैंसर की पॉसिबल दवा खोज ली है। तो दुनिया ने बड़ा जोर से उनका स्वागत किया, कहा आपने कैंसर की दवा खोज ली? कहा नहीं, दवा नहीं, लेकिन एक क्योर, एक प्रिकॉशन मैंने खोज लिया है। तो दुनिया ने पूछा बताइए ऐसा क्या किया जाए जिससे कैंसर नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखा रहते हैं और हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं, जब हम भूखा रहते हैं तो हमारे जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है। जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर के गलीच हिस्सों को, सड़े गले हिस्सों को आपका जिस्म खा ले तो आपको भूखा रहना चाहिए। ये खोज मैंने की है। जब बॉडी ऐसे हिस्सों को खाने लगेगी तब कैंसर का क्वांटम या परसेंटेज कम हो जाता है। कहा डॉक्टर योवोशुरा ओशिमी, एक इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए? तो उन्होंने कहा 20-25 दिन, तकरीबन 9 से 10 घंटे भूखा रह जाए अगर, तो उसकी बॉडी उसके हिस्सों को खा लेगी, उसे कैंसर नहीं होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज समझ में आया आपने मोमिन पर रोजे फर्ज क्यों किए। आज समझ में आया। आज ये बात समझ में आई कि क्यों कुरान ने कहा कि रोजे ना छोड़ना। हम तो इसलिए रोजे रखते हैं क्योंकि हमारे अल्लाह का हुक्म है। हम तो रोजे इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक का हुक्म है। लेकिन आज समझ में आया कि इस हुक्म में कौन सी रहमत छुपी हुई है। योवोशुरा ओशिमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज दिया गया ऑटोफैगी के लिए। ऑटोफैगी यानी जिस्म अपने सड़े गले हिस्से को खा ले।
آج سے 1438 سال پہلے کوئی یہ ہمیں دے گیا، بس ہمارا نظریہ کچھ اور تھا، ہم نے اسے دینی پڑھائی کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایک جاپانی اٹھا، اس نے اس پر ریسرچ کی، اس نے اسے دنیاوی پڑھائی سے ملا کر دیکھا، آج دنیا نے اسے دنیا کا سب سے بڑا پرائز نوبل پرائز دے دیا۔ اے بچوں، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم کیوں نہیں کوئی چیز کو ریسرچ کی طرح لیتے؟ تم کیوں نہیں کوئی چیز کو اس طرح دیکھتے جس طرح دیکھے جانے کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جس نے یہ غور کیا؟ میرا جغرافی کا کلاس ہوتا ہے دہلی میں، وہاں میں راجر بیکن کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں۔ سر راجر بیکن یہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے 12th سینچری کے، یوروپ کے فادر آف سائنس کہا جاتا ہے انہیں۔ انہوں نے سائنٹیفک ریولیوشن لایا تھا یوروپ میں۔ اب میں ان کا ایک بہت پیاری چیز آپ کو سناتا ہوں۔ سر راجر بیکن کہتے ہیں، بے شک تھوڑا سائنس اور تھوڑی فلسفی ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ تھوڑا سائنس اور تھوڑی فلسفی ہمیں ایشور یا گاڈ سے وہ دور لے جاتی ہے، پر بہت سارا سائنس اور بہت ساری فلسفی ہمیں خدا کے بے حد قریب لے آتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اللہ ہے، تو آپ میں سے اکثر اور بیشتر لوگ کہیں گے ہاں ہے۔ پر اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے، تو آپ کہیں گے بہت سارے لوگ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، تو میں کہوں کہ یہ ثبوت تو اسی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ 7th اسٹینڈرڈ میں ٹیچروں نے پڑھایا تھا سائنس کی کلاس میں، 7th گریڈ میں، آکسیجن سپورٹس برننگ، آکسیجن جلانے میں مدد کرتا ہے۔ آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے نا کینڈل والا؟ ایک کینڈل کو رکھیے، آگ لگائیے، اس کے اوپر کچھ ڈھک دیجئے، جب آکسیجن ختم ہوگا تو کینڈل بھی بجھ جائے گی۔ تو آکسیجن سپورٹس برننگ۔ اور ناسا سے پوچھا کہ کون سا فیول یوز کرتے ہو اپنے راکٹس میں، راکٹ میں ایسی کون سی چیز یوز کرتے ہو کہ راکٹ آسمان میں چلا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں ہائیڈروجن۔ کہا ہائیڈروجن از دا موسٹ کمبسٹیبل سبسٹینس آن ارتھ۔ ہائیڈروجن بوم بھی دنیا کے سب سے طاقتور بوم میں سے ایک ہوتا ہے، یعنی ایک اتی جولنشیل ہے، ایک جلتا ایسے ہے کہ راکٹ کو لے جائے یا پورا کا پورا ٹاؤن برباد کر دے، ہائیڈروجن۔ اور ایک بھڑکاؤ ہے آکسیجن، ایک جلاؤ ہے، ایک بھڑکاؤ ہے۔ اللہ نے کہا کن فیکون ہو گیا، H2O ہو گئے، دو بھڑکاؤ ایک جلاؤ جب ایک ساتھ آئے تو بجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ H2O کیا ہے؟ 2 ہائیڈروجن ہے، ایک آکسیجن ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے پانی کو اس نظریے سے دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس میں کبھی اپنے رب کی ربوبیت کو تلاش کیا ہے؟ ایک اتنا جولنشیل ہے کہ راکٹس کو آسمان میں لے جاتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو جلنے میں سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کن، ایک ہو جاؤ، فیکون، ایک ہو گئے، بجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ مطلب پرابلم ہمارے نظریے میں ہے۔ ہم نے دین اور دنیا کو بانٹ دیا، سوچا کہ دین کی پڑھائی کچھ اور ہے، دنیا کی پڑھائی کچھ اور ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے دین اور دنیا کی پڑھائی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے ایجوکیشن کو سیگریگیٹ نہیں کیا جاتا، اسلام میں نیت کے حساب سے پڑھائی کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ مان لیجئے ہم میں سے کوئی عالمت کا کورس کر رہا ہے، وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں بڑا ہو کر قرآن اور حدیث سنا کر پیسے کماؤں گا۔ تو بتائیے وہ دینی پڑھائی ہوئی کہ دنیاوی پڑھائی ہوئی؟ دنیاوی ہوئی۔ اور کوئی MBBS کر رہا ہے، کوئی لاء کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں ایک ضرورت مند کی مدد کروں گا، تو کیا یہ دینی پڑھائی ہوئی کہ دنیاوی پڑھائی ہوئی؟ یہ دینی پڑھائی ہوئی۔ مطلب صاف ہے بچوں، جو آپ پڑھ رہے ہو
اس میں ایک اچھی سی نیت جوڑ لیجئے. میری پڑھائی، میری ریسرچ اے اللہ دنیا کے دبے ہوئے کچلے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، میں ان کو ایمپاور کروں گا. ڈاکٹر نارمن بورلاگ نے جب پہلی بار ڈوارف ویرائٹی آف ویٹ کی کھوج کی تھی گرین ریولیوشن میں، ڈاکٹر نارمن بورلاگ نے جب پہلی بار گیہوں کھوجا تھا جو دنیا کی بھوک مٹا سکتا تھا، تو دنیا نے ڈاکٹر نارمن بورلاگ سے یہ کہا تھا، فادر آف گرین ریولیوشن سے، کہ آپ جتنا سونا مانگے ہم اتنا سونا دینے کے لیے تیار ہے، جتنی دولت مانگے ہم اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہے، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ گیہوں، یہ گرین ریولیوشن کا گیہوں غریبوں میں مفت میں تقسیم کر دیا جائے. میں اپنی ٹیکنالوجی کے لیے کچھ بھی چارج نہیں کروں گا، بس میں بھوکوں کی بھوک مٹانا چاہتا ہوں. کیا اعظم کیمپس میں آج کہیں کسی بینچ پر ایک ڈاکٹر نارمن بورلاگ بیٹھا ہے کیا؟ کیا آپ میں سے کسی ایک کے دل میں ایسی نیت ہے کیا کہ میں اگر دنیا میں کچھ بہت اچھا پایا تو میں وہ اس دنیا کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ آپ کی نیتیں ہیں جو اللہ کے سامنے آپ کے حساب میں مدد کریں گی. بخاری کی پہلی حدیث الاعمال بالنیہ ہے، عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے.